رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ہمارے لیے حکم بیان فرمایا، قرآن بیان کرتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوا اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو تمہیں دے۔ اور انہوں نے ہمیں کیا دیا اس حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، کہ جو جانور ہے، چھوٹا جو جانور ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ ایک آدمی کی طرف سے ہے، اور بڑے جانور کے حوالے سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں 7 قربانیاں ہونے کا معنی یہ ہے کہ 2 آدمی شریک ہو جائیں اور وہ اس میں حصے رکھ لیں، جتنے حصے رکھیں گے اتنی قربانیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص 2 حصے رکھ لیتا ہے، 3 رکھ لیتا ہے، 7 تک، ایک 3 رکھ لیتا ہے، ایک 4 رکھ لیتا ہے، تو قربانیاں 3 اور 4 ہو سکتی ہیں۔ یعنی 7 حصے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ 7 افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ جو حدیث ہے اس میں، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، امام مالک نے، امام احمد نے اور دیگر ائمہ محدثین نے اسے نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے۔ فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ ہمیں کتنے افراد کے؟ اور امام مسلم نے جو باب باندھا ہے وہ باب باندھا ہے باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرۃ والبدن کل منہما عن 7، کہ قربانی کے جانوروں اونٹ اور گائے میں اشتراک کا جواز، اور ہر ایک جو ہے وہ 7 افراد کی شرکت کا اس میں جواز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور گائے کتنے افراد کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ 7 افراد کی طرف سے۔ اور اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہم نے تو ایک نہیں، ہم نے تو کئی اونٹ ذبح کیے تھے۔ اب اس میں جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، بڑے جانور میں کسی نے حصہ ڈال دیا، تو اب جب تک وہ 6 قربانیاں مزید نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنا الگ جانور چھوٹا خرید لے، نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ ڈال لے، وہ ایک ہی حصہ اس کی ایک قربانی ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ جی جس نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا اب جب تک وہ 6 اور نہیں کرے گا اس کا جانور مکمل نہیں ہوگا، یہ کلیاں ہمیں نہیں پتہ کہاں سے نکال لیا۔ جس طرح وہ چھری میں جو ہے وہ 3 کیل ہونے چاہیے، وہ عجیب سے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس میں اجازت ارشاد فرمائی کہ 7 افراد جو ہے وہ بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کی قربانی ہوگی، ہر ایک کو پورا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں ایسا نہیں۔ اور پھر ایک جو روایت میں نے پہلے ذکر کی تھی، حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے 70 اونٹ ذبح کیے تھے حدیبیہ کے روز۔ کتنے؟ 70 اونٹ ذبح کیے تھے، اور ہم ہر میں 7 افراد شریک ہوئے تھے۔ 70 اونٹ ذبح کیے تھے اور ہر میں ہم نے 7 حصے رکھے تھے، 7 افراد اس میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی معاملات کو، دینی مسائل کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔